بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات جب میں سوچتا ہوں کہ کہاں سے پڑھوں تو اکثر ایسے ہیں جو میں پڑھ چکا ہوں اور جو میں گویا سنا چکا ہوں، وہ یقیناً محفوظ ہوں گے۔ اب ایک ملفوظ ہے، ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے قساوت پیدا ہوتی ہے۔ قساوت کے معنی سختی، قساوت قلب جس کو کہتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ قساوت کا علاج ہی گائے کے گوشت کھانے میں ہے۔ چنانچہ مشاہدہ یہ ہے کہ جو قومیں گائے کا گوشت نہیں کھاتیں وہ بے رحم ہیں، اور جو کھاتے ہیں وہ رحم دل ہیں۔ یہ بتائیے 80-90 سال پہلے حضرت تھانوی نے فرمایا تھا، اور آپ دیکھ لیجئے آج انہوں نے کیا حشر کر رکھا ہے مودی نے جس طریقے پہ۔ تو یہ تجربے کی بات ہے، ورنہ کوئی قرآن حدیث میں تو ہے نہیں۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ گائے کے گوشت میں سختی پیدا ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ گائے کے گوشت کھانے میں تو مطلب یہ کہ سختی کا علاج ہے۔ تو میں نے مثال دے دی جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ انہوں نے پاکستان نہیں دیکھا، پاکستان کی تحریک پاکستان کی انہوں نے بھرپور حمایت فرمائی تھی، تو لیکن جو گاندھی جی کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ سخت الفاظ میں ذکر فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، ہندو بھی ہمارے ہی کلچر کے ہیں سب کچھ، لیکن ان کو وہ نفرت ہے اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو ان کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہی ہے کہ جو گویا مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور مسلمانوں کو ختم کرنا۔ تو یہ دل کی سختی جو ہے، حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ جو قومیں گائے کا گوشت نہیں کھاتی وہ بے رحم ہیں، اور جو کھاتے ہیں وہ رحم دل ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے۔ اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے حکیم سعید صاحب مرحوم شہید، وہ غالباً انہوں نے کہیں لکھ دیا تھا کہ گائے کا گوشت کھانے سے نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کوئی گٹھیا وغیرہ کا علاج، کوئی مرض ہو جائے، جوڑوں میں درد ہو جائے، تو یہ تو حکیم صاحب کا اپنا مقام ہے، وہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات گوشت میں، بکرے کے گوشت میں بھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ وائٹ میٹ کھائیے۔ وائٹ میٹ کا مطلب یہ کہ یا مرغی کھائیں یا مچھلی کھائیں، تو ریڈ میٹ میں تو بکرے کا بھی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر اور معالج اور طبیب کسی چیز سے روک دیں تو وہ ان کی اپنی رائے ہے، اس نعمت کے اندر کوئی نقص یا کوئی خرابی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا، سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ٹھنڈے پانی سے نقصان بھی ہوتا ہے، حلق میں سوزش ہو جاتی ہے اور آنتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ٹھنڈا پانی نہ پئیں تو اس سے فائدہ بھی رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکیم اور طبیب کے مشورے اور ان کی گویا تحقیق سے اگر کوئی چیز وہ جس سے پرہیز بتائیں تو وہ پرہیز ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہی نقصان دہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو کسی کو نقصان ہو جاتا ہے۔ چاول کتنی اچھی ایک غذا ہے، لیکن چاول سے روک دیتے ہیں کہ صاحب اس سے یہ ہوتا۔ تو خیر حکیم صاحب نے یہ بات کہی ہے، اپنے تجربے کی اس میں کہی ہے۔ میں ایک چیز اس میں یہ بھی عرض کروں گا، میرے استاد سے حضرت مولانا
مفتی محمد اکمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے یہیں ان سے پڑھا انہی کمروں میں بیٹھ کے، فرماتے تھے کہ یہ جو گوشت کھائے جاتا ہے اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو فرماتے تھے جو قومیں سور کا گوشت کھاتی ہیں، خنزیر کا، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ خنزیر جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سر عام جس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے یہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی سے کوئی لپٹ رہا ہے اور کوئی اسے چمٹا رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے، تو یہ تو بے حیائی کی انتہا ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے غیرت مند شوہر، غیرت مند گویا جو ہوگا مرد، وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ یہ تو گوشت کے کھانے سے بھی اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ میں دہلی میں تھا، گیا ہوا تھا، مجھے مدراس جانا تھا، تو دہلی میں جو قصائیوں کا محلہ ہے، پوری محلہ قصاباں، تو وہاں دوست مجھے لے گئے اور انہوں نے ملوایا، ملاقات ہوئی۔ تو ان قصائیوں نے، یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ان قصائیوں نے جو قریشی تھے جو بھی، انہوں نے کہا کہ پورے شمالی ہندوستان میں ہنگامے ہوتے ہیں اور وہ جو ہیں قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہمارے محلے میں نہیں آتا کوئی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم جو ہیں چھری اور وہ لیے بیٹھے ہیں تو بھاگتے ہیں، ہمارا محلہ محفوظ رہا۔ کہنے لگے کہ ہم ہندوؤں سے یہ کہتے ہیں، یہ میں ان کی بات سنا، کہ مسلمانوں کو تم کتنا ہی کاٹ لو، کتنا ہی مار لو، لیکن یہ ایسے ہی موجود رہیں گے تمہارے سر پر جیسے روزانہ ہزاروں لاکھوں بکرے کٹتے ہیں اور اگلے دن پھر اتنے ہی آ جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ تو مسلمان گوشت کھاتا ہے، اس لیے مسلمان کو کتنا ہی مار لو یہ ختم نہیں ہوگا، یہ موجود رہے گا، انڈیا میں بھی رہے گا اور بالکل گویا اپنی بالادستی کے ساتھ رہے گا۔ یہ مثالیں ہیں۔ اور کسی نے یہی بات، مفتی صاحب نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بلکہ انہوں نے دہلی میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، اسے مارنا، اسے جو بھی لڑنے کا جیسا انداز ہے، تو یہ کسی نے کہا، حدیث نہیں ہے یہ، کسی نے یہ بتایا کہ یہ بکرے کے گوشت کا اثر ہے، کیونکہ بکرے لڑتے ہیں آپس میں، تو ان کا لڑنے کا جو ہے اثر ہے وہ ان کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان کس طریقے سے لڑتے ہیں، بازاروں میں دیکھ لیں، ویسے دیکھ لیں، خاندانوں میں، برادریوں میں، تو یہ جو لڑنے کا ہمارے اندر جو ایک مرض ہے ایک دوسرے سے ٹکرانے کا، یہ کہنا ہے بعضوں کا کہ یہ بکرے کے گوشت کا اثر ہے، کہ کیونکہ وہ بھی لڑتے ہیں لہذا ہم بھی لڑنے لگے۔ تو یہ خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے یہ بات فرمائی ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ گائے کا گوشت کھانے سے سختی تو نہیں پیدا ہوتی، ہاں سختی کا علاج جو ہے وہ گائے کے گوشت کھانے میں ہے۔ حضرت حکیم الامت نے ایسی بات کہی ہے۔ یقیناً بکرے کا گوشت بھی، گائے کا گوشت بھی، دمبے کا گوشت، جو حلال جانور ہیں، اور بلکہ آج تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی، انگریز بھی بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اور انہیں یہ اچھا مزیدار بھی لگتا ہے، پسند بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے بہت سے بھائی انگلینڈ میں اور دیگر جگہوں پہ بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسلام نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ بہرحال لوگوں کو پسند آتی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ضد میں وہ نہ کھائیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہے بڑی اچھی چیز
اور لذیذ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے بیماری بھی نہیں لگتی۔ وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں انہیں اسکن کی اور یہ جو بیماری ہو جاتی ہے ان کے چہرے پہ، اور وہ پڑ جاتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ، وہ اسی لیے ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بیماری بھی نہیں لگتی بکرے کا گوشت وغیرہ۔ بہرحال یہ ایک ملفوظ ہے، میں نے اس لیے اسے پڑھ دیا کہ آج واقعی نظر آ رہا ہے کہ گائے کا گوشت جو لوگ نہیں کھاتے کیسا ظلم انہوں نے کر رکھا ہے وہاں کشمیر کے اندر، اور یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کشمیری بھائیوں کی بھی غیب سے مدد فرمائے اور ان کو آزادی عطا فرمائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے۔ یہ اس ملفوظ کا حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔